بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، لہٰذا میرے پاس کوئی لڑکا بھیجو جس کو میں جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس لڑکا بھیج دیا اور وہ اس سے سکھانے لگا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب پڑتا تھا۔ وہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا، اس کی باتیں سنتا اور پسند کرتا، اور جب بھی جادوگر کے پاس آتا تو وہ راہب سے گزرتا اور اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ پھر جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو وہ اس کو دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا۔ لڑکے نے راہب سے شکایت کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر سے ڈر محسوس کرو تو کہہ دیا کرو، مجھے گھر والوں نے روک رکھا تھا، اور جب گھر والوں کا خوف ہو تو کہہ دو، مجھے جادوگر نے روک رکھا تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ لڑکے نے راستے میں ایک بہت بڑے جانور کو دیکھا جس نے لوگوں کو روک رکھا تھا۔ اس نے دل میں کہا، آج معلوم کروں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر لیا اور دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ پھر پتھر پھینکا اور اسے ہلاک کر دیا اور لوگ گزر گئے۔ پھر وہ راہب کے پاس آیا اور پورا واقعہ کہہ سنایا۔ راہب نے کہا، بیٹا، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو۔ تمہارا معاملہ جیسا کہ میں سمجھتا ہوں پورا ہو چکا ہے، اور عنقریب تمہاری آزمائش ہوگی۔ جب تمہیں آزمایا جائے تو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکا پیدائشی اندھوں اور برس والوں کو اللہ کے حکم سے شفا دے دیتا اور لوگوں کا ہر قسم کا علاج کرتا تھا۔ بادشاہ کے ایک ہم مجلس جو کہ نابینا تھا، اس کے بارے میں سنا تھا، اس کے پاس بہت طائف لے کر آیا اور کہا، اگر مجھے شفا دے دو تو یہ سب کچھ تمہیں دے دیا جائے گا۔ اس نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ وہ اللہ پر ایمان لایا اور اللہ نے اسے شفا دے دی۔ پھر وہ حسب معمول بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیری بینائی کس نے لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ اس نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے پکڑ کر اس وقت تک مبتلا عذاب میں رکھا جب تک کہ اس نے لڑکے کے بارے میں نہ بتا دیا۔ لڑکا لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، لڑکے، تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا کہ تم مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو تندرست کر دیتے ہو اور خوب ماہر ہو گئے ہو۔ لڑکے نے جواب دیا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے پکڑا اور متواتر عذاب میں مبتلا رکھا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کو لایا گیا اور اس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنا دین چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوا کر اس کے سر کے درمیان رکھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہاں تک کہ اس کے ٹکڑے گر پڑے۔ پھر بادشاہ کا ساتھی لایا گیا، اسے بھی کہا گیا کہ اپنے دین سے باز آ جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو آرا اس کے سر کی چوٹی پر رکھ کر اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے، یہاں تک کہ اس کے ٹکڑے گر پڑے۔ پھر لڑکا لایا گیا، اس سے بھی دین چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا، اس نے انکار کر دیا۔ چنانچہ اسے چند آدمیوں کے حوالے کیا گیا اور کہا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اور جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچو، اگر یہ اپنے دین سے واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں سے گرا دو۔ وہ حکم کے مطابق اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ لڑکے نے دعا مانگی، اے اللہ، جس طرح چاہے مجھے ان سے کفایت کر۔ چنانچہ پہاڑ لرزنے لگا اور وہ گر پڑے۔ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے کچھ اور آدمیوں کے حوالے کیا اور کہا، اسے لے جاؤ اور ایک کشتی میں سوار کر دو۔ درمیان میں پہنچ کر دیکھو، اگر اپنے دین سے پھر جائے تو بہتر، ورنہ اسے دریا میں پھینک دو۔ وہ اسے لے گئے اور اس نے دعا مانگی، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور وہ غرق ہو گئے۔ لڑکا چلتا ہوا پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے ان سے بھی بچا لیا۔ پھر بادشاہ سے کہا، تو اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک تو ایسا نہ کرے جیسا میں کہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، پھر مجھے ایک لکڑی پر سولی چڑھا دو، پھر میری ترکش سے ایک تیر لے کر یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے تیر مارو، اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے۔ جب ایسا کرو گے تو مجھے قتل کر سکو گے۔ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس کو سولی پر لٹکا کر اس کی ترکش سے ایک تیر لیا اور کمان پر رکھ کر کہا، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔
یہ کہہ کر تیر پھینکا۔ تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھ دیا اور فوت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو آگاہ کیا گیا کہ تجھے جس بات کا خطرہ تھا وہی کچھ ہوا، تمام لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے خندقیں کھودنے کا حکم دیا، چنانچہ خندقیں کھودی گئیں اور ان میں آگ جلائی گئی۔ بادشاہ نے کہا جو اپنے دین سے باز نہ آئے انہیں اس میں ڈال دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے پاس ایک بچہ تھا، آگ میں داخل ہونے سے ہچکچائی۔ بچہ کہنے لگا ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ اسے روایت کیا حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔